جہان کی زندگی پیغمبرانہ اعمال میں ہے۔ بھئی پابندی شریعت کو کہتے ہیں۔ آدمی ویسے بھی کھا سکتا ہے اور ہاتھ دھو لے، بسم اللہ پڑھ لے، اپنے سامنے سے کھاتا رہے اللہ کی نعمت کا شکر کر کے، تو انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے۔ کھاتے تو گائے بھی ہے، بھینس بھی، بکری بھی، مرغی بھی، اس کا کیا خصوصیت ہے؟ یہ خصوصیت نبوت کی تعلیم کا رنگ ہے جو اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اور پیغمبر نے کتنا خیال رکھا ہے۔ ایک آدمی آیا اور سارا کھانا کھا لیا، آپ نے کہا اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھا۔ اسی طرح ایک نشست میں کئی لوگ آئے، کھانا پھر بھی بڑھ گیا، آپ نے فرمایا سب نے بسم اللہ پڑھا، اور فرمایا کہ جب بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے یا کل معہ الشیطان، شیطان ساتھ ساتھ شریک ہوتا ہے۔ یہ سزا ہے۔ جس گھر کا چوکیدار نہ ہو اس کی حفاظت کہاں ہوتی؟ اور حضرت کتنے محتاط تھے، رسول المرسلین، نبی الانبیاء، شافع الشفعاء یوم الجزا۔ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ پیچھے تکیہ رکھا، آپ نے کہا ہاں یہ تکیہ کا وقت نہیں ہے، لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا، انما آکل کما یاکل العبد صحاح، میں ایسا کھاؤں گا جیسے ایک بندہ عاجز محتاج کھاتا ہے۔ اور ہر نوالے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے اور بہت زیادہ احتیاج محسوس فرماتے۔ حالانکہ کھانے میں آپ کا یہ عالم تھا، کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اور الا علی الضفاف، ترمذی، اطعمہ اور شمائل، ہاں مہمانوں کو بے تکلف کرنے کے لیے آپ ذرا شاید، ضفاف مانا مہمانداری، ضیوف سے۔ اور مشہور ہے کہ 3 حصے ہو معدے کے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ کہ کیسے طبیب ہے، حکیم ہے، اتنا کھا لیتے کہ پھر سانس خراب ہوتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں 8واں حصہ کھایا کرے، 7 حصے نہ کھائے۔ انما یاکل المؤمن فی معن واحد، مسلمان ایک آنتڑی بھرتا ہے، والمنافق فی 7 امعاء، بخاری کتاب الاطعمہ، اور منافق تو 7 آنتڑیاں بھرتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے کہا تیرا کھانے پہ ایمان ہے، خدا پر ایمان، تو ایسا مر مٹ رہا ہے۔ کھانے ہمارے لیے ہے، ہم کھانوں کے لیے نہیں ہے۔ خوردن برائے زیستن و ذکر کردنست، تو معتقد کی زیستن از بہر خوردنست۔ یہ تو آپ کے لیے ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ بس میں وہ کھانا ہے۔ اور ایک آدمی بہت کھانا کھاتا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ ڈر گئے اس سے۔ علماء کہتے ہیں انسانیت کم ہو جاتی ہے، جانور پن آ جاتا ہے۔ تو جانور سے تو آدمی ڈرتا ہے کہ پاؤں نہ رکھے، سینگ نہ مارے۔ مولانا روم کہتے ہیں خورد کو ند رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور است را معمور تر۔ کم کھایا تو کھانا کھایا، زیادہ کھایا آپ کو کھایا، تبھی تو فریاد کر رہے، پیٹ ہاتھ میں لیے ہوئے ہو۔ اللہ تعالی حلال رزق نصیب فرمائے، اور سنت طریقے سے کھانا اور پینا، بیٹھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، آرام آرام سے کھانا ہے، ہر لقمے پر شکر الہی بجا لانا ہے۔ ختم طعام پر پھر دعائیں ہیں، پینا بھی دائیں ہاتھ سے ہے، 3 سانسوں سے ہے۔ محدثین کہتے ہیں اگر بہت زیادہ پینا ہے تھوڑا صبر کر لو، 3 سانسیں، ایک مشروب ہو گیا، تھوڑا سا 2-3 منٹ کے بعد پھر پینا شروع کر دو، تمہیں ایک کے بجائے 2 سنتوں کا ثواب مل جائے گا۔ قاعدے سے نہیں ہٹو،
جو فخر المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے اس کے مطابق رہنا ہے. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا مسلمین. وجعلنی من المسلمین ثابت نہیں ہو سکا، نہیں ملی ایسی کوئی حدیث جس میں مسلمین سے پہلے من ہو. کما حققہ نقاد حاذ المیدان. اور بھی 10 دعائیں ہیں. جب تک پوری بھوک نہ لگی ہو، سونا اور چاندی یاقوت اور مرجان کیوں نہ ہو، مناسب نہیں. جب خوب بھوک لگے پھر کھانا کھائے. کیسے صحت بنے گی، کیسے مزیدار زندگی گزارو گے، ہر وقت حشاش بشاش ہوگے. اللہ اکبر. اللہ اللہ